نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے یہ سن لے، آپ پرچہ کریں گے میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا، آپ تو چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا، جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف ہرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا۔ ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں، تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 صفر اور ڈال دیں، 300 کر دیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ نہ میں کمزور آدمی ہوں اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں۔ انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ اور پشتو میں کہتے ہیں نا، شیلاست آزاد اتورا دے تیرا، جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تمام ارباب اقتدار یہ سن لیں کہ نہ عمران خان جھکنے والا ہے، اور نہ ان کے پیروکار، اور نہ اس کے فالوور، اور نہ ان کے وکلاء۔ ہم ہر قسم کے ظلم جبر کا یہ سامنا کر رہے ہیں، اور اس ایف آئی آر کے آرکیٹیکٹ، اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ آئی جی اسلام آباد ہیں، جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو۔ اسلام آباد میں کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھائے گئے۔ اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1 بجے سے اوپر۔ انہوں نے رام ترقی کے بھائی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، وہاں پہ سیف کاٹا، 40 لاکھ روپے اور 15 تولے سونا لے گیا، جس کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف میری درخواست پہ سیشن جج اسلام آباد نے پرچے کا حکم کیا، جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت ہیں۔ پھر بہت سارے متعدد کیسز میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف کیسز کیے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں، جس میں سے ایک کیس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف تموین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے پاکستان، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا، اور یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں، نمبر 1۔